یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بروک سمتھ نیوزی لینڈ کے ایک شہر کرائسٹ چرچ میں ایک بینک میں ملازم تھا۔ اسے بینک میں اوپر ہی منزل پر فلیٹ رہائش کے لیے ملا ہوا تھا۔ بینک نے اسے ایک ریوالور بھی دیا ہوا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بینک کی حفاظت کرے اور اسے ڈاکوؤں کے ممکنہ حملے سے بچائے۔ اس حوالے سے اسے چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ بروک سمتھ نے ڈاکوؤں سے متوقع مقابلے کے پیش نظر ریوالور چلانے کی ریاست بھی خود کو بہم پہنچائی تھی اور ریوالور کو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے وہ ریوالور کو اپنے سرانے کے پاس ہی رکھتا تھا۔ ایک رات وہ کسی طرح کھڑاک کے نتیجے میں اچانک بیدار ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی تھی کہ اس کے بستر پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عورت عبادت کر رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر اس کی بچی کچی نیند بھی رفع دفع ہو گئی اور اس نے حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً یہ سوچا کہ یہ ڈاکوؤں کی کوئی ساتھی عورت ہو سکتی ہے۔ اس نے فوراً سرہانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ریوالور اٹھا کر عورت کی طرف نشانہ باندھا، لیکن اتنی دیر میں عورت اچانک ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ وہ فوراً ہی بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور فلیٹ میں ادھر ادھر بھاگتا رہا کہ اس عورت کا کوئی سراغ پا سکے، لیکن اسے عورت کہیں بھی دکھائی نہ دی اور نہ ہی وہ یہ جان سکا کہ عورت اس فلیٹ میں کہاں سے داخل ہوئی تھی، کیونکہ فلیٹ کے سبھی دروازے بند تھے اور کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ نہ ہی کہیں کوئی نقب لگی ہوئی تھی کہ جس سے اندازہ ہو کہ عورت کس طرح فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ واقعہ اتنا حقیقی تھا کہ ایک لمحے کے لیے اسے خود کو یقین دلانا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ عورت اس کا وہم تھی، لیکن اس واقعے کو کبھی تلاش نہ کر سکا۔ بروک سمتھ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مانند بھوتوں وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا، تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ ایسے لوگوں کے بھوت دیکھیں جنہیں آپ نہیں جانتے، بلکہ بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں جس میں ایسے افراد کے بھی بھوت دکھائی دیتے ہیں جو معروف تھے اور جنہیں لوگ جانتے تھے۔ یہاں پر ہم ابراہم لنکن کے بھوت کی مثال دے سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا عظیم سیاسی لیڈر صدر ابراہم لنکن ابہام پرست تھا اور بھوتوں وغیرہ پر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا۔ اس کی سوانح عمری کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مختلف مری ہوئی شخصیات کے بھوتوں سے رابطے بھی تھے، جن سے وہ مختلف امور میں صلاح و مشورہ بھی کرتا تھا۔ یہ بھوت ہی اسے آنے والے زمانے کے متعلق معلومات فراہم کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ابراہم لنکن کے بارے میں اس کے باڈی گارڈ کا بیان ہے کہ وہ اپنی موت سے کچھ روز پہلے انہوں نے بتایا کہ اس نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک میت جا رہی ہے، اور جب اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ تابوت کس کا ہے تو اس نے بتایا کہ امریکہ کے صدر کا۔ یوں اسے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے قتل کے بارے میں اطلاع ہو چکی تھی۔ تاہم خود لنکن کے بھوت بھی بہت سی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ امریکی صدر روز ویلٹ نے ایک موقع پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے ایک سے زائد مواقعوں پر ابراہم لنکن کا بھوت وائٹ ہاؤس میں دیکھا تھا۔ کچھ ایسا ہی بیان وائٹ ہاؤس کے سٹاف نے بھی دیا تھا کہ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ ابراہم لنکن کے بھوت کو وائٹ ہاؤس کی کھڑکی میں دیکھا اور ہمیشہ اسی کھڑکی میں ہی دیکھا گیا، جس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی لنکن اسی کھڑکی میں ہی کھڑے ہو کر شہر کو دیکھا کرتا اور غور و فکر کرتا تھا۔ کچھ ایسا ہی بیان روحانیت میں گہری دلچسپی لینے والے ماہر عامل اور نیڈر لیڈر ملکہ ولا لیمنا نے بھی دیا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہ ایک روز لنکن کے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو رات کے کسی پہر اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دروازے کھولا تو سامنے لنکن کھڑا تھا۔ وہ فوراً ہی وہ منظر سے غائب ہو گیا اور ملکہ کو ایسے لگا جیسے وہ نیند میں ہونے کی وجہ سے
یہ ویولا دیکھ پا رہی ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ملکہ ویلا کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ ایک بارونسٹ جنرل پی لنکن کے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو وہاں پر لنکن کا بھوت اسے کرسی پر بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے بعد سے لنکن کے کمرے کو عصیب زدہ قرار دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، امریکی صدر ٹرومن کو بھی ایک سے زائد موقعوں پر لنکن کا بھوت دیکھنے کا اتفاق ہوا، لیکن اس بات کو اس نے ایک نیک شگون ہی سمجھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ لنکن کا بھوت ملک کی سیاست کے معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس لیے ہر مشکل مرحلے پر وہ رہنمائی کرنے کے لیے وہاں آتا تھا اور اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس مشکل مرحلے سے نکلنے کے لیے کوئی مشورہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ جان ایف کینیڈی اور اس کی اسٹینوگرافر کو بھی ایک سے زائد موقعوں پر لنکن کا بھوت دکھائی دیا۔ سوال یہ تھا کہ امریکہ کے ایک سے زائد صدروں کو لنکن کا بھوت دکھائی دیا، جس سے یہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ صداقت تھی، کیونکہ یہ سوچنا محال تھا کہ سبھی صدروں پر توہم پرست تھے اور وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ ان سب کو نظری التباس سے واسطہ پڑا تھا اور نہ ہی آپ سب عظیم ہستیوں کی ذہنی صحت پر شک کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص کا بھوت کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بے چین موت مرتا ہے اور اس کی کوئی خواہش پوری ہونے سے رہ جاتی ہے، یا پھر بھوتوں کے دکھائی دینے میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے؟ اور بھوت سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے اور وہ ان جگہوں اور افراد سے اپنا رابطہ نہیں توڑتے اور ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ بھوت اصل میں کسی ہونے والے واقعے کی پیشن گوئی کی صورت میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یوں بھوت اپنا وجود کھو دیتے ہیں اور کسی اعلیٰ طاقت کے کارندے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تاہم بہت سے واقعات بھوتوں کے بارے میں ایسے بھی ہیں جس میں کسی فرد کا بھوت اس کی موت کے فوراً بعد اس کی جاننے والوں کو دکھائی دیا ہے، جس کا مطلب انہیں یہ اطلاع دینا چاہتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ ایسا واقعہ یوں ہے۔